آپ سب کو معلوم ہے آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ موضوع ہے ہجرت کے قربانیاں اور نصیحتیں۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ طاہر سنابیلی حافظہ اللہ موجود ہیں۔ پیارے بھائی، آپ سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے، زوم پہ آڈیو ویڈیو بند رکھے۔ درس کے بعد انشاءاللہ وقت رہا تو سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ فضیلت الشیخ طاہر سنابیلی حفظہ اللہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ یہ IGEC پلیٹ فارم سے کئی بار درس دے چکے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آئے آج کا موضوع ہجرت کے قربانیاں اور نصیحتیں، اس پر روشنی ڈالے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا فضیلت الشیخ طاہر سنابیلی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس زوم پر جمع ہونے کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس وقت کی قربانی کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان اوقات کو باعث رفع درجات اور باعث مغفرت سیئات بنائے۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، موضوع تو بڑا ہی اہم ہے، اور یقیناً ہم سب کے لیے اس موضوع میں بڑی ہی نصیحتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے نہیں کی ہے، بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اور تکالیف، اذیتوں کو برداشت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر بڑے ہی محبوب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنا امین سمجھا کرتے تھے اور آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ مکہ کی سرزمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اہم ترین موقع ہے، اہم ترین موڑ ہے، اور
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا اور اچھے اچھے اور بہترین القاب دیا کرتا تھا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی محبت کیا کرتا تھا اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان لوگوں کی روش، ان لوگوں کے طریقے پر اور ان لوگوں کے ماحول کے مطابق تھے، تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی محبوب ترین تھے، محبوب، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ واحد کی دعوت دی، رب کا پیغام سنایا، اللہ کا کلام سنایا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود، تم سب کا مسجود، تم سب کا مشکل کشا، تم سب کا حاجت روا رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، اور نہ کائنات کا کوئی چلانے والا ہے سوائے رب کائنات کے۔ چنانچہ یہ وہ موقع ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہنے لگے۔ لمحوں پہلے کی بات ہے جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، اور جیسے ہی توحید کا پیغام سنایا پلٹ گئے، آپ پر طرح طرح کے اتہامات اور الزامات لگانے لگے، اور کذاب، مجنون، پاگل، اور نہ جانے کیسے کیسے القاب مکہ کے لوگ دینے لگے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے لگے، اور جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے ان پر بھی وہی تمام تر الزامات عائد کیے جانے لگے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، مجرمین، مشرکین، کفار مومنین کو دیکھ کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مومنین کے پاس سے یہ کفار ناہنجار اور مشرکین مکہ گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے کہ دیکھو دیکھو یہ ان کو، یہ بڑا دیندار بنتا ہے، بڑا توحید والا بنتا ہے، آنکھوں سے مذاق کرتے اور تحقیر کرتے، توہین کرتے، اور طرح طرح سے اذیت پہنچاتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور اپنے اہل و عیال میں مزے لیتے، کہتے دیکھو یہ چند لوگ ہیں جو پاگل ہو گئے ہیں، پاگل، باپ دادا کی روش کو، باپ دادا کے طور طریقے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، کسی اور کو کچھ معلوم نہیں، یہ چند سر پھرے لوگ ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے، باقی مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگوں کو کچھ پتا نہیں، یہ کل کے لوگ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہ معلوم ہے جو مکہ کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور خوب مزے کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب دیکھتے
کہیں بھی راستے میں چلتے پھرتے کہیں بھی مل جاتے تو کہتے یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو گمراہ کہا گیا توحید کی وجہ سے، الہ واحد کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ حالانکہ الہ واحد کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہاں آسمانوں اور زمینوں کا خالق ایک ہی رب ہے، جو رب کائنات ہے، جو رب کائنات ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ جب اللہ رب العالمین ہی ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا کریٹر ہے، ساری کائنات کا مدبر ہے، تو پھر اسی ایک رب کی عبادت اور بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اسی کی دعائی کیوں نہیں دیتے؟ اسی سے التجا اور فریاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے حجت کی جاتی، کہا جاتا کہ جن جن کو تم نے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے ان کے اندر تو کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ ہم پاپی ہیں، پاپی، ہم گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے التجا، فریاد اور استمداد نہیں کر سکتے، اس لیے ہم 360 کو، کتنے؟ 360 کو کعبہ میں رکھے، اور اس کے علاوہ کوئی طائف میں، کوئی دوسری جگہ، اس طرح سے تمام کو انہوں نے سفارشی بنا رکھا تھا، اور کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان 360 کو اور ان کے علاوہ کو اسی لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، لوگو تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ ڈائریکٹ تم مجھ سے مانگو تو انڈائریکٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں کفار مکہ کو ناگوار گزرتی تھی، ناگوار گزرتی، اور یہی تک نہیں بلکہ اور پریشانی ہوتی ان کو اور بھی پریشانی ہوتی، اور یہ کہتے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات ہرگز ہرگز نہیں مانیں گے، ہم تو بس اپنے باپ دادا کے طریقے پر، ان کی روش پر ہی چلیں گے، ہمیں تمہاری ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، تم کتنے بھلے انسان تھے، تم کتنے اچھے انسان تھے، آج تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام سنانے لگے تو کس طرح سے مکہ کے لوگ جو چاہنے والے تھے، جو محبت کرنے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، آپ کی رسالت سے، آپ کی نبوت سے اتنی ہی زیادہ نفرت تھی ان کو، اتنی ہی زیادہ نفرت، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اب ان چند لوگوں میں سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہیں، غلام
یعنی زر خرید غلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جانا. آپ کے پیغام کو بلال حبشی نے سمجھا. کفار مکہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، بلال حبشی کو سمجھ میں آئی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا. اب اس کے بعد اذیت شروع ہو گئی، تکلیفیں، پریشانیاں. یہ توحید کی راہ بہت ہی جان جوخم والی راہ ہے، اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آج ہم بالکل آسان سمجھتے ہیں. یہ بہت مشکل سے ہم تک پہنچا ہے میرے بھائیوں اور خواتین و حضرات. یہ بہت مشکل سے پیغام پہنچا ہے اور کانٹوں بھرا راستہ ہے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ اور گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا، مارا جاتا، اور اوپر سے گرم پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ ہمارے باپ داداؤں کے طریقے کو مان لو، ہمارے باپ دادا کی روش کو اپنا لو. جس راستے پر ہمارے باپ دادا چل رہے ہیں اسی راستے پر وہ چلانا چاہتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ منہ کے بل گرے ہیں اور هو اللہ احد کہتے ہیں. منہ کے بل گر کر هو اللہ احد کہتے تھے. یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے چند اور افراد کو ہدایت نصیب فرمائی. اور جیسے جیسے چند لوگ ایک جٹ ہونے لگے ویسے ویسے مکہ کے مشرکین کے اندر بوکھلاہٹ بڑھتی چلی گئی اور مزید زد و کو بولو کرنے لگے. عمار بن یاسر کو کون نہیں جانتا ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو اذیتوں والا سلوک کیا گیا واللہ روح کانپ اٹھتی ہے. سمیہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، توحید کو اپنائی، اور اس کی سزا یہ ملی کہ نیزہ سے ان کو مارا گیا، یہاں تک کہ جان آخری کے حوالے کر گئی. اور اسلام کی راہ میں پہلی شہیدہ وہی کہلائی سمیہ. سمیہ بہت پیارا نام ہے، بہت ہی اعلیٰ ترین نام ہے. ہماری بچیوں کے نام، ہماری بہنوں کے نام سمیہ ہونا چاہیے، اور سمیہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اس پیغام حق سے آگاہ کرنا چاہیے جس کو سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا لیا تھا. آخر وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ان کی شہادت کے واقعات آج بھی مومنوں کے لیے سرمایہ حیات ہیں. ان کی زندگی میں جس طرح سے پریشانیاں، کٹھنائیاں، مشکلات اور طرح طرح کی اذیتیں تھیں، ان سے ایک مومن آدمی عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے. یہاں تک کہ جب مکہ کی سرزمین پر رہنا دشوار ہو گیا، مشکل بھری زندگی، جو بھی مسلمان ہوتا اذیت پہنچائی جاتی. آخر کار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کو پہلی ہجرت کی اجازت دے دی. وہ حبشہ کی ہجرت تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی سلطنت میں
کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ پہلی ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مزید ظلم ہونے لگا، یہاں تک کہ نبوت کا 13واں سال تھا، نبوت کا 13واں سال تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 53واں سال تھا، یعنی 53 سال کے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، رسالت سے سرفراز کیا گیا، اور 53 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، اجازت ہجرت کی۔ ہجرت بہت ہی کٹھن اور مشکل ہے، آج بھی کوئی بھی تصور کرے میرے بھائیوں، ذرا سوچو، اپنا گھر چھوڑنا کس کو گوارا ہوگا؟ اپنا محلہ چھوڑنا کس کو گوارا ہوگا؟ اپنا کنبہ چھوڑنا کس کو گوارا ہوگا؟ اپنا قبیلہ چھوڑنا کس کو گوارا ہوگا؟ اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنی جائیداد، جائیداد تو جائیداد، یہاں تک کہ بعض صحابہ سے کپڑے تک اتروا لیے گئے۔ مصعب بن عمیر کا کون نہیں واقعہ سنا ہوگا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کپڑے تک اتار لیے گئے، اور اس طرح سے انہوں نے ہجرت کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت جن جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان تمام لوگوں کی امانتیں ادا کر دی۔ اس قدر لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین اور اعتماد تھا کہ اپنی امانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا کرتے تھے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن امانت کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ عبرت کا موقع نہیں ہے؟ کیا یہ نصیحت کا موقع نہیں ہے کہ پیغام سے اتنی ہی نفرت ہے لیکن آپ کی امانت پر اتنا ہی ٹرسٹ ہے، اتنا ہی اعتماد ہے، اتنا ہی بھروسہ ہے؟ آخر کار اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں نکلے ہیں، اور خود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنا نہیں چاہا ہے، بلکہ مکہ کو دیکھتے اور کہتے کہ مکہ تیری محبت محمد رسول اللہ کے دل میں جاگزی ہے، لیکن اگر مکہ والوں نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو مکہ میں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ دیکھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، مکہ کے تئیں مکہ سے محبت ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کے مکہ سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ یار غار صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا جب تذکرہ آیا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بہت سے ناہنجار لوگ ہیں اور بہت سے روافض ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں طرح طرح کے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان، مال، وجاہت، ہر اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال، اپنی جان سے میری خدمت کی ہے، کسی نے میری اتنی خدمت نہیں کی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ جو ہجرت کی رات ہے، اس رات پلاننگ یہ بنائی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے جتنے بھی قبائل ہیں
ان تمام قبائل کے ایک ایک فرد جمع ہو کر اور قتل کر دیں گے تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر ضرب نہ آئے اور ایک قبیلہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہ لیں، بلکہ جب تمام کے تمام قبائل کے لوگ اپنے افراد بھیجیں گے تو کن کن لوگوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مقابلہ کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کو چوندھیا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مدد کا وعدہ مل چکا تھا. لیکن ظاہری طور پر جو اسباب اختیار کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. آپ نے توشہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہبر، ایک رہنما تلاش کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچ گئے، غار میں چھپے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بچایا. جو اسباب تھے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، غار میں پناہ لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. یہاں تک کہ کفار مکہ غار کے ڈہانے پر آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ اپنے قدم کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانی جذبہ دیکھ لیجئے. لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم کیوں کرتے ہو؟ رب ہمارے ساتھ ہے تو یہ اپنے قدم کو بھی دیکھیں تب بھی ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے، کفار مکہ پہرا دیتے رہ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے تو یہ غار کے دہانے پر بھی دیکھ نہ سکیں گے. اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قوی، اللہ رب العالمین پہ توکل، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ اور اللہ رب العالمین پہ اعتماد، اور یہ کہ اللہ رب العالمین ہی نجات عطا کرنے والا ہے. اسباب تو ہم اختیار کرتے ہیں لیکن نجات دینے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا کون؟ رب کائنات ہے. مومن اپنی زندگی میں یہ چیز لاؤ کہ اللہ رب العالمین جس کا حامی ہو اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے. ہاں جو ظاہری اسباب ہیں ان سے بے اعتنائی نہیں برتی جا سکتی ہے اور نہ ان اسباب کو چھوڑا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہنمائی کے لیے ایک باخبر آدمی کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ مکہ سے مدینہ کی رہنمائی کر سکے. دیکھا آپ نے، اسباب کو اختیار کیا لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ رب کائنات پر ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عداوت اور دشمنی کیوں ہوئی؟ آخر اشارہ کر دیا گیا کہ دشمنی کا، عداوت کا، بغض کا، اہانت کا، تحقیر کا سب کا سبب ایک تھا، وہ توحید کی دعوت تھی. توحید کی دعوت تھی، الہ واحد کی دعوت تھی، رب کائنات ہی کی عبادت اور بندگی کرنی ہے. اس پیغام کو مکہ کے مشرکین ہضم نہ کر سکے، ہضم نہ کر سکے. ان کے قلب تک یہ پیغام پہنچتا ہی نہیں کیونکہ ان کے قلب، ضمیر اور وجدان کے اندر شرک پیوست ہو گیا تھا. شرک اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جس کے اندر غلاظت اور گندگی ہو اس کو خوشبو کا مزہ کہاں آئے گا. اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس. مشرک تو پاپی ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. تو توحید تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، عرفہ چیز ہے، بلند ترین چیز ہے اور اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. یہ شرک کے خوگر، شرک میں ملوث لوگ اس کو کہاں سے ہضم کر سکتے تھے؟ اسی لیے یہ عداوت، یہ دشمنی آئی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے بر صغیر کے جو حالات ہیں ان کو آپ ذرا دیکھ لیجئے.
جیسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، انک لا تسمع الموتى، مردے کو تم سنا نہیں سکتے۔ دیکھ لیجئے کس طرح سے آپ بگولا ہو جاتے ہیں، کس طرح سے تان و تشنیع کرنے لگتے ہیں، کس طرح سے وہابی کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ کفار مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابئی کہا تھا، بے دین کہا تھا۔ آج جو وہابی کا ٹائٹل ملا ہوا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا اٹھتا ہے تو رب کا نام لیتا ہے، بیٹھتا ہے تو نام لیتا ہے رب کائنات کا، ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی کا نام لیتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو مومن اٹھتا ہے تو رب کا نام لیتا ہے، سوتا ہے تو رب کا نام لیتا ہے، بیٹھتا ہے تو رب کا نام لیتا ہے۔ مشرکین کو اسی سے الرجی ہوتی ہے، جو یا غوث کا نعرہ لگانے والا ہے، جو داتا کی پوجا کرنے والا ہے، جو حجویری کی پوجا کرنے والا ہے، جو گجویری کی پوجا کرنے والا ہے، جو غریب نواز کی دہائی دینے والا ہے، اس کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ پڑھو تو ان کو مرچی لگتی ہے، وہ جھگڑا کرنے لگتے ہیں، مار کٹائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کفار مکہ کی بھی عادت تھی، ان کی بھی روش تھی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تمام کو چھوڑ کر ایک ہی کو اس نے معبود بنایا ہے، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ اس زمانے کے مشرکین مکہ تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ 360 کہاں جائیں گے، اتنے بڑے بڑے مشکل کشا، یہ لات ہیں، یہ عزا ہیں، یہ منات ہیں اور یہ حبل ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ تمہارے آبا و اجداد نے انہیں بنایا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل توحید سے نفرت کی جاتی ہے، شرک کے ٹھیکیدار اہل توحید سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے توحید کی مسجد پر یہ لوگ اٹیک کیوں کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے میرے بھائیوں؟ غور کرو تم، جو رات دن اللہ کے گھر میں شرکیہ نعرہ بلند کرتا ہے، اس کو الہ واحد کی عبادت اور بندگی اور پرستش پسند نہیں، اسی لیے جا بجا قرآن و سنت کے ماننے والوں کی مسجدوں پر یہ لوگ دھاوا بولتے ہیں اور طرح طرح سے اہل توحید کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں سے بھگا بھی دیتے ہیں۔ یہ پرانے مشرکوں کی روش ہے۔ مسلمانوں تم یاد رکھو، عبرت اور نصیحت حاصل کرو اس ہجرت کے موقع سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسانی سے اور اپنی چاہت سے ہجرت نہیں کیا تھا، بلکہ مجبوراً، بلکہ کفار مکہ نے نکالا تھا، کفار مکہ نے نکالا تھا، مشرکین مکہ نے نکالا تھا، اور جرم صرف اتنا تھا کہ الہ واحد کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج بھی قرآن و سنت کے ماننے والوں کا یہی جرم ہے، اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر یہ جرم ہے تو اہل توحید کو اس جرم کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایسے ہی تیار رہنا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار دی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا، تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا کر ہی رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اونٹ کی اوجھ ڈالی گئی، یہ بھی برداشت کر لیا، یہ بھی گوارا کر لیا، لیکن جہاں توحید کی بات آئی وہاں پیچھے ہٹنا تک گوارا نہیں کیا اور زبان کو بند کرنا تک گوارا نہیں کیا۔
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان بھی کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے کہہ دیا کہ ہمیں جب تک اللہ رب العالمین نے سانس میں سانس رکھی ہے ہم اس دعوت توحید کو پہنچاتے رہیں گے اور لوگوں میں عام کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہجرت کا واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ والوں نے کانٹے بچھائے، مدینہ والوں نے پھول بچھا دیا۔ مدینہ والوں نے پھولوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وہ ثمرہ دکھایا، وہ پھل دکھایا جو مدینے میں کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ وہاں اسلام کے پرچار کا موقع ملا، اسلام کے پھلنے اور پھیلنے کا موقع ملا، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے طاقت، قوت اور پاور سے نوازا۔ اور ہجرت میں یہ چیز پنہا تھی، یہ چیز موجود تھی کہ یہاں تم اکیلے بے یار و مددگار، تمہارے بہت سے انصار تمہارے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ مہاجرین کا استقبال انصار نے کیا اور وہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ گئی، توحید کی حکومت قائم ہو گئی، یہاں تک کہ کفار سے مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا انعام ہونے لگا، اکرام ہونے لگا، اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی ماننے لگے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وہ دن بھی دکھایا جس دن مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے کسی کی آواز تک نہیں نکلتی تھی، کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے۔ اللہ اکبر، کہاں کانٹوں میں زندگی گزاری تھی، کہاں لوگوں کی محبت اور لوگوں کے پیار میں اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ یہ ہجرت کا عظیم ترین ثمرہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کے لیے ہجرت کی جاتی ہے۔ ویسے تو آج دیکھ رہے ہیں لوگ اس ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، اور واقعتاً مدینہ منورہ کو اللہ رب العالمین نے منور کر دیا۔ کیسے منور کیا؟ توحید کے ذریعے سے، توحید سے، اس لیے کہ توحید نور ہے اور شرک ڈارکنیس ہے، تاریکی ہے، اندھکار ہے۔ مدینہ منورہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ توحید کے نور سے مدینہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، تابناک ہو گیا۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ مدینے سے کس طرح سے توحید کی روشنی پھیل رہی ہے، دنیا کے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ کو توحید کا مرکز بنایا، اور کسی کے اندر ہمت نہیں کہ مدینہ کی حکومت سے ٹکرا جائے۔ اللہ رب العالمین نے وہ عزت کا دن بھی دکھایا، وہ پھل بھی دکھایا، وہ ثمرہ بھی دکھایا، جو کل تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے بڑے مدبر کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ دماغ کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جتنی جنگیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی کفار اور مشرکین سے، ان تمام جنگوں میں اللہ رب العالمین نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بہادری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو اس طرح سے جلا بخشی کہ کفار دندان شکن رہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ سرزمین جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اسی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف 8 سالوں میں، کتنے؟ 8 سالوں میں اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ اسی مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں مکہ کی سرزمین پر ستایا جاتا تھا، انہوں نے اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا، صدائے تکبیر سے مکہ کی وادیاں گونجنے لگیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے ثمرات، بڑے بڑے پھل ہیں، ان سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور کبھی بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو توحید والے ہوں۔ خواتین و حضرات، اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا اہل توحید کے ساتھ ہو۔ ہم مدد کریں تو اہل توحید کی مدد کریں، اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، کفار، مشرکین، ملحدین تمام کے تمام موحدین کے خلاف یکجٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا اہل توحید کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ اور اسی طرح سے اہل توحید کے علاقے میں رہنا چاہیے، اہل توحید کا سپورٹ کرنا چاہیے، اہل توحید کا سپورٹ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اہل توحید کے لیے مستقل ایریا ہو، علاقہ ہو، تاکہ توحید کا پیغام وہاں سے بخیر و خوبی دوسروں تک پہنچا سکیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت ہی عظیم ترین سبق ہے، یاد رکھنا۔ اہل توحید کہاں جمع ہوئے؟ مدینے میں جمع ہوئے۔ مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا، انہوں نے توحید کی خاطر اپنے گھر بار سب کو چھوڑ دیا، مدینے چلے آئے۔ انصار مہاجرین کو اللہ رب العالمین نے بھائی بھائی بنا دیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ پیکر بن گئے، اور اس طرح سے مل جل کر اسلام کے فریرے کو انہوں نے بلند کیا، یہاں تک کہ کتنا مختصر سا عرصہ ہے، مختصر سا عرصہ ہے، اور 4 دانگ عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے لگا، اور لوگ جاننے لگے کہ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین مساوات ہے، اسلام میں اونچ نیچ نہیں، اور اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، بلکہ تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں اور آدم کی اولاد ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں اس ہجرت میں نظر آتی ہیں، اور کس طرح سے اخوت، بھائی چارہ، میل، محبت، لگاؤ، ایمانی محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے میرے بھائیوں؟ یہ ایمانی محبت ہے۔ تو ایمانی محبت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی قربانیاں، اللہ اکبر، کسی نے گھر چھوڑ دیا، کسی نے جائیداد چھوڑ دی، کسی نے پراپرٹی چھوڑ دی، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ نیتوں کو جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العالمین نے سب کچھ لوٹا دیا۔ اللہ اکبر، جتنی چیزیں ان کی گئی تھی، ان کا گھر گیا تھا، ان کی جائیداد گئی تھی، ان کی بیویاں گئی تھی، اللہ رب العالمین نے ان سے بہتر عطا فرمائی۔ تو یہ سب انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آج جو لوگ توحید سے نفرت کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین توحید کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ باپ دادا کی روش کو آج بھی اپنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو عبداللہ اور عبد الرحمن ہی کیوں نہ کہیں، لیکن باپ دادا کی روش پر چل رہے ہوں اور قرآن و سنت کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہوں، انہیں اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے۔ کیونکہ جس طرح سے مکہ کے لوگوں کے لیے قرآن و سنت ہدایت اور رہنمائی کا سبب تھا، اسی طرح سے آج بھی اور کل قیامت کی صبح تک بھی قرآن و سنت ہی
ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت کا منارہ ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور انہی دونوں چیزوں کے لیے آدمی کو تگ و دو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لوگوں تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کے لیے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فبلغہ کما سمعہ۔ اللہ رب العالمین ان چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ سنو میرے بھائیوں، قصہ کہانی سنانے والوں، اللہ سے ڈرو، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مژدہ سنایا ہے۔ نضر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فبلغہ کما سمعہ۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے ایک حدیث، ایک بات سنے اور جیسا سنا ہے اسی طرح سے پہنچا دے۔ اسی کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرے، لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرے، اپنے باپ دادا کے قصے اور کہانی نہیں۔ اس زمانے میں بھی قصے تھے اور بہت سے قصے تھے، دیو مالائی قصے کی کمی نہ اس زمانے میں تھی نہ آج دیو مالائی قصے کی کمی ہے، بلکہ کمی ہے تو قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی کمی ہے۔ آج اکثریت کیسے لوگوں کی ہے؟ دیکھیں، کوئی 33 کروڑ دیوی دیوتا کی پوجا پر اڑا ہے تو کوئی ہر ڈگر، ہر نگر، ہر گلی کوچے میں بابا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا، عداوت کا اور نفرت کا ایک ہی سبب تھا، وہ یہی سبب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رب کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک رب کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ کس کی طرف؟ پہچان رکھو میرے بھائیوں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ آج دعوت إِلَى اللَّهِ کون لوگ دے رہے ہیں؟ نظر دوڑائیں، پوری دنیا آج ایک موبائل میں بند ہے، دوڑائیں، کوئی اس بابے کی طرف، کوئی اس بابے کی طرف۔ ہجرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، ایک لیسن ہے کہ ہمیں پریشانی آئے تو آئے، کٹھنائی جھیلنی پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم اللہ واحد ہی کی طرف بلائیں گے، چاہے دنیا کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن توحید کے ڈگر سے نہ ہٹے ہیں اور نہ ہٹیں گے۔ یہ پیغام لے کر خواتین و حضرات جاؤ کہ اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت، نہ باپ دادا کی روش اور نہ پیری مریدی کا راستہ، بلکہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں ہمارے کانوں تک گونجیں اور ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائیں۔ یہی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی روش اور آپ کے طریقے سے ظاہر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا پیغام دیا تھا، اور اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیوں کا سامنا کیا تھا۔ آج بھی اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، آج بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی اگر کوئی اسوہ، نمونہ اور قدوہ سمجھتا ہے، اپنا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے، تو کبھی بھی نہ گاؤں کو دیکھنا چاہیے، نہ ایریا کو دیکھنا چاہیے، نہ خاندان کو دیکھنا چاہیے، بلکہ رب کے پیغام کو دیکھنا چاہیے، رب کے پیغام کو دیکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے توحید و سنت پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہماری زبان اور ہمارے اندر سکت ہو تب تک اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ یہی دعوت توحید کو عام کریں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین پیغام ہے، اور اسی سے
परखा जाता है। ये टेस्टोन है। ये क्या है मेरे भाइयों? टेस्टोन है। इसी से पता चल जाएगा। लोग तो नमाज उस जमाने में भी पढ़ा करते थे, हज भी किया करते थे, सदकात और खैरात भी किया करते थे, लेकिन तौहीद के बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को भी कबूल नहीं करता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यामलून, अगर अंबिया भी शिर्क करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम तर काविशों को अकारत और बर्बाद कर देता। यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया गया लइन अशरकत लयहबतन अमलुक, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी, नबूवत की जिंदगी पूरी आप देख लीजिए, 40 साल की उम्र से लेकर के और 63 साल की उम्र तक, आखिरी दम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद ही का अलम बुलंद किया है, तौहीद के फरीरे ही को बुलंद किया है। और आखिर में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया है। यहां तक के मोमिन की जिंदगी में अव्वल भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आखिर भी मन कान आखिरु कलामिही मिन दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। ये अहम तरीन सबक है, हिजरत से हमें मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कभी भी किसी की परवाह न करना। आज बहुत से नौजवान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सबात कदमी अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। कहते हैं क्या करें, हमारी मां नहीं मानती है, हमारे घर वाले नहीं मानते हैं और हमारे गांव वाले हमको सताते हैं। मेरे भाइयों, अगर सताने से बच जाता कोई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच जाते। कितने नौजवान हैं, कहते हैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह से हमें सताते हैं। अल्लाह के लिए सब्र करो। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, उसी तरह से रब्बे कायनात तुम्हारी भी मदद करेगा। जो रब्बे कायनात इब्राहिम का मददगार, वो तुम्हारा मददगार। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार, वही रब्बे कायनात तुम्हारा भी मददगार होगा। जरूरत इस बात की है कि इस्तिकामत की राह अपनाई जाए, पामर्दी की राह अपनाई जाए, जर्रा बराबर कदम में तजल्जुल नहीं आने देना चाहिए, बल्कि कदम साबित रखना चाहिए और रब के पैगाम को आम करते रहना चाहिए, चाहे घर क्यों ना छोड़ना पड़े। आज कितने लोग हैं जो गैर मुस्लिम थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद नसीब फरमाई, घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा, सब कुछ गवारा कर लिया है, लेकिन तौहीद को छोड़ना गवारा नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हम सबको तौहीद के डगर पर चलने की तौफीक अता फरमाए और तौहीद की दावत को आम करने की भी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीक, नफ़अल्लाहु बिका अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये थे फ़ज़ीलतुश शेख ताहिर सनाविली हाफ़िज़हुल्लाह, आपके सामने हिजरत के कुर्बानियाँ और नसीहतें इस मौजू पर माशाअल्लाह बहुत ही पुरजोश खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह ताला शेख के इल्म में, उम्र में, अमल सालेह में, अहल व याल में बरकतों से नवाजे और मज़ीद दीनी खिदमत अल्लाह ताला शेख मोहतरम से लेता रहे। प्यारे भाइयों, इसके बाद जो सवाल और जवाब का सेशन है, अगर आपके पास टॉपिक से रिलेटेड या कोई और सवाल है तो इंशाअल्लाह आप हैंड रेस कर सकते हैं, शेख मोहतरम उसका जवाब देंगे। किसी भी भाई के पास सवाल है, हमारे बहना भी मौजूद हैं, अगर वो सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं जूम पर, तो उनको मौका दिया जाएगा। खैर करें। अबू अब्दुल्ला अपने पास अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख आवाज आ रही है? शेख आवाज आ रही है? शेख आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
السلام شیخ ہماری آواز اب تک نہیں پہنچ رہی شیخ آ رہی آواز ہلو آواز سنائی دے رہی ہے؟ آپ کی آواز تو آ رہی ہے شیخ ماشاءاللہ ہماری آواز اب تک نہیں پہنچ رہی ہے آواز آ رہی ہے شیخ پہلے جیسا تھے ویسا ہی رہے شیخ کچھ اب اضافہ کر دیے کچھ تو بھی اس میں اللہ خیر کرے جب تک کسی بھائی کے پاس سوال ہے تو ہینڈ ریس کریں انشاءاللہ شیخ محترم جو ہے جوابات دیں گے سوچ سوچ کے پھر وہ ہاتھ جو ہے اٹھانے لگتے ہیں بھائی اللہ خیر کرے آواز آ رہی شیخ شیخ اپنے پاس کچھ پرابلم ہے شیخ اللہ خیر کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ المستعان لا حول ولا شیخ قوة الا بالله. آواز آ رہی شیخ تو مائک کچھ لگا لیں شیخ اس وجہ سے وہ اللہ خیر کرے تھوڑا صبر کریں بھیا شیخ کے پاس کچھ تو بھی ہے پرابلم شیخ عبدالصمد ہیں چلے گئے شیخ ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی شیخ بھائی یہاں صبر کریں میری انشاءاللہ آواز نہیں سنائی دے رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی 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 ذرا جلدی آ جاؤ بیٹا. آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے ہاں ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ